فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. بہت بہت شکریہ قاری سید صداقت علی. آپ ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس، یہ سارے ایوارڈز آپ رکھتے ہیں. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہیں، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہیں، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا. اور سب سے خوبصورت، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. نعت رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیگی کے لیے میں دعوت دوں گا ایک ایسے نعت خواں جن کی نعتیں امریکہ، انگلینڈ، پوری دنیا میں ریلیز ہوئیں اور پسند کی گئیں. آپ اسپیشلی تشریف لائے ہیں آج ہماری اس تیسری جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے سلسلے میں. جناب تشریف لاتے ہیں نور محمد جرال صاحب. حضور آئے تو ظلمات سے رہائی ملی، حضور آئے تو ظلمات سے رہائی ملی، بشر کو عالم انوار تک رسائی ملی، بشر کو عالم انوار تک رسائی ملی. جو خود شناس نہ تھے وہ خدا شناس ہوئے، جو خود شناس
تھے وہ خدا شناس ہوئے، پیام رحمت حق سے وہ رہنمائی ملی، پیام رحمت حق سے وہ رہنمائی ملی۔ گھٹا سکے گا کوئی کیسے ننگ خلق اسے، گھٹا سکے گا کوئی کیسے ننگ خلق سے، میرے نبی کو جو اللہ سے بڑائی ملی، میرے نبی کو جو اللہ سے بڑائی ملی، ان میرے حضور کی خاک قدم کا صدقہ ہے، میرے حضور کی خاک قدم کا صدقہ ہے، میری زمین وطن کو جو خوشنمائی ملی، میری زمین وطن کو جو خوشنمائی ملی، اور پڑی ہے آج جو نعت نبی، پڑی ہے آج جو نعت پیمبر، تو نے اے نور تیری نوا کو فرشتوں کی ہم نوائی ملی، حضور آئے تو ظلمات سے رہائی ملی۔ بہت بہت شکریہ نور محمد جلال صاحب۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ایک بار سب مل کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم جناب عمران خان وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، محترم جناب پیر نور الحق قادری وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی، محترم اراکین سینٹ قومی اور صوبائی اسمبلی، محترم وفاقی اور صوبائی وزرائے کرام، سفرائے کرام، محترم علماء کرام، جناب اعجاز خان جعفر سیکرٹری وزارت مذہبی امور، اندرون ملک سے آئے ہوئے اور باہر سے بھی کچھ ہمارے ساتھی، محترم اسکالر صاحبان، آپ سب معزز مہمانان گرامی کا بہت بہت شکریہ۔
اس سال جو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کانفرنس کا جو انعقاد کیا گیا ہے وہ ماحولیاتی آلودگی اور ہماری ذمہ داریاں تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ اس بار جناب محترم وزیر نور الحق قادری صاحب نے کچھ علماء کرام کے کامنٹس جو ہیں وہ ایک ویڈیو کی زینت بنائے ہیں تاکہ وقت کی بھی بچت ہو سکے اور مقررین جو ہیں اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکیں۔ تو یہ ان کے خیالات پر مبنی ایک مختصر ویڈیو پیکج ہے جو ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یا رحمت للعالمین، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ جس طرح ہم نے اپنے جنگلات کی تباہی کی ہے، یہ ہے ٹائم کہ قوم اور گورنمنٹ مل کے اپنے بچوں کی، اپنے آنے والی نسلوں کی، ان کے مستقبل کو بچائے۔ اس لیے ایک تو ہمارا 10 ارب درخت کی جو ہمارے بہت ایمبیشس جو ہمارا ٹارگٹ ہے، ایک تو وہ ہے، دوسرا اپنے شہروں کو صاف کرنا۔ جو 2 چیزیں ہم نے کرنی ہے، اپنی ہوا، اپنی جو پولوشن ہے، ایئر پولوشن، اس کو، اور دوسرا جو ہمارے دریاؤں کے اندر ساری جو گندگی جا رہی ہے اس کو۔ اب یہ لگتا سب بڑا مشکل کام ہے، پہلے لوگوں کی سوچ چینج ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، تبدیلی پہلے ذہنوں میں آتی ہے، پھر زمین پہ آتی ہے۔ پہلے ہم نے سارے لوگوں کو بار بار یہ سمجھانا ہے کہ یہ خوبصورت ملک جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کی تباہی کر رہے ہیں اگر ہم اسی طرح اس کو پولوٹ کرتے رہیں۔ جو ماحولیاتی آلودگی کی تباہ کاریاں ہیں اور نقصانات ہیں، اس سے بچاؤ کے لیے ہماری یہ قومی بھی ذمہ داری ہے، ملی بھی ذمہ داری ہے، اور ہماری دین اور شریعت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیمات بھی یہی ہے۔ ہم صفائی کا اہتمام کریں، پاکیزگی کو اپنائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ اتنا فرصت ہے مرنے سے پہلے کہ وہ درخت لگائے تو وہ درخت لگا لے۔ میں گزارش کروں گا تمام علماء کرام سے، مشائخ اعظام سے، کہ اپنے جمعہ کے خطبات میں، اپنے دینی مواعظ میں اس موضوع پہ بطور خاص اس پہ بات کریں اور لوگوں کو اس کی اہمیت بتائیں۔ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت طیبہ میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہمارے پاس ایک واضح اور روشن ہدایت موجود ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کے سلسلے میں بھی نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات ہیں جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ راستے صاف ہونے چاہیے اور اس میں کوڑا کرکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ماحول کو صاف ستھرا اور صحت مند رکھنا یہ دین کا ہی ایک تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت نبوی یہ ہے، ہمیں اپنے جسم و جان کو بھی پاک رکھنا چاہیے، اپنے گھر بار کو بھی پاک رکھنا چاہیے، اپنے گلی کوچے، اڑوس پڑوس اور گرد و پیش کے ماحول کو بھی پاک کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ملک میں شجرکاری کرنی چاہیے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن ہے جس میں ہم نہ صرف اس ملک میں 10 ارب درخت لگا رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم تقریباً 80 شہروں کی صفائی کے لیے بھی ایک ہم نے مانیٹرنگ کا نظام بنایا ہے۔ نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہمیں جو تلقین ہے ان دونوں مسائل کے اوپر وہ یہی ہے کہ جو درخت لگانا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ ہم اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا آدھا حصہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف رکھیں۔ شجرکاری، درخت لگانا یہ سنت پروردگار ہے۔ اگر کوئی شخص درخت لگائے اور اس درخت سے کوئی نفع بھی نہ لے، یعنی اس سے کوئی پھل بھی نہ نکلتا ہو، تب بھی وہ درخت لگانا اس لگانے والے کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاکستان کو سرسبز و شاداب بنائے اور ہم سب پاکستان کو لہلہاتا ہوا دیکھیں، اور اس میں شجرکاری، درخت کاری
اور اس کی آب و ہوا کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ مجھے فخر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ ایک سیف پاکستان ملے گا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ جب یہ نصف ایمان بن جاتا ہے ہمارے ایمان کا حصہ، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف بھی رکھیں اور جتنے بھی درخت لگا سکیں، کیونکہ درخت صدقہ جاریہ ہے۔ کلین گرین پاکستان یا اپنے آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کو محفوظ اور صاف ستھرا کیجیے اور اپنے حصے کا ایک درخت لگائیے۔ انسان کو جہاں اچھی خوراک کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، وہاں اچھی ہوا اور آکسیجن کی بھی ضرورت ہے۔ لہذا ہم سب کو مل جل کر اس فضا کو اور اس ماحول کو انسان دوست بنانا چاہیے۔ اس کے لیے وہ تمام چیزیں جو ہماری بربادی کا ذریعہ بنتی ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ درخت کثرت کے ساتھ لگانے چاہیے اور ان درختوں سے ہی ہمیں اچھی صاف ہوا مل سکتی ہے۔ آلودگی کے خاتمے کے لیے جہاں حکومت کچھ کوششیں کرتی ہے وہاں ہم سب کو ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا چاہیے۔ سورہ التین میں ماحولیات ہی کا ذکر ہے۔ جب ہم جنت کے مناظر کی تفصیل دیکھیں تو جنت کے مناظر میں بھی دریاؤں کا ذکر ہے، باغات کا ذکر ہے، ماحولیات کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماحولیات کا تحفظ ہی دین اسلام میں، قرآن پاک کی تعلیمات میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل میں بہت ہی نمایاں اور اجاگر کیا گیا ہے۔ تو ہم سب کا اب یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم ماحولیات کے تحفظ میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ یا رحمت للعالمین۔ یہ تھے قبلہ ایاز صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، مولانا یاسین ظفر، شہنشاہ نقوی صاحب اور دیگر۔ آپ نے یہ ویڈیو پیکج دیکھا۔ آگے بڑھتے ہیں اور شاعر نے کہا کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ آگے بڑھیں گے اور میں اب خیالات کا اظہار کرنے کے لیے دعوت دوں گا جناب محترم پیر نور الحق قادری صاحب، وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک ونبیک وحبیبک الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ آج کے اس بزم کے صاحب صدر عزت مآب جناب عمران خان صاحب، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، محترم ملک امین اسلم صاحب، محترمہ زرتاج گل صاحبہ، سردار اعجاز جعفر صاحب، ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، محترم علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب، سینیٹر فیصل جاوید صاحب، وفاقی وزراء، سفراء، اراکین پارلیمنٹ، علماء کرام، مشائخ اعظام، خواتین و حضرات، ایک دفعہ پھر آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بار دیگر جو ملک کے دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہیں، سیرت کے
मकाला निगारान जिन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जिनको आज इनामात दिए गए या दिए जा रहे हैं, और बाकी उलमाए किराम, मशाइख एज़ाम, स्कॉलर्स जो तशरीफ़ लाए हैं, आप सबका एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बतौर ख़ास प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपनी गूनागू मसरूफियात से वक़्त निकाला और रहमतुल लिल आलमीन के ज़िक्र और याद के इस महफिल में आप तशरीफ़ ले आए। ये रहमतुल लिल आलमीन का महफिल है और रहमतुल लिल आलमीन के ज़िक्र का जो महफिल होता है वो रहमतों से भरा होता है। जो भी यहाँ आया है वो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला अपनी झोली में रहमत और खैर लेके जाएगा। मैं पाकिस्तानी कौम को और दुनिया में बसने वाले तमाम आलम इंसानियत को ईद मिलादुन्नबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के इस जश्न और खुशी और इस मुबारक दिन के हवाले से सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 1492 कमरी साल हो गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ लाने के, और 1492 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई। साइंस, टेक्नोलॉजी कितना तरक्की कर गया, लेकिन आज भी हम इस्लामाबाद के इस होटल में बैठे हैं और हम उस सुबह ताबां का जिक्र करते हैं जिस सुबह, जिस साथ जब रात का अंधेरा खत्म होने वाला था और सुबह आसमान को चीर रहा था और सैयदा आमिना और सैयदना अब्दुल्लाह की झोंपड़ी में कौनैन के सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन तशरीफ ले आए। हमारा आज का ये शाम उस सुबह से वाबस्ता है और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह वाबस्ता रहेगा। और मेरा ये ईमान और अकीदा है कि 12 रबीउल अव्वल का ये सुबह न आता और हुजूर के कदम इस जमीन से न लगते तो क़यामत के रोज तक इंसान जलालत, गुमराही, अंधेरों और जहालतों से न निकलता। ये जो कुछ रोशनी है, तसल्ली है, इत्मीनान का दुनिया में कहीं भी एक गोशा है, ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की बरकत और वजह से है। डॉक्टर इकबाल ने फरमाया था कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने वजीर आजम बनने से पहले और उसके बाद एक बात की इस कौम को तलकीन की और बतौर खास हुकूमत में आने के बाद एक प्रोग्राम शुरू किया, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। और ये माहौलियात का जो इशू है या मसला है, माहौलियात की जो तबाहकारी है, आज का साइंसदान या सियासतदानों में तो मेरे ख्याल में किसी और ने इस तरफ तवज्जो नहीं दिलाई है आपके बगैर, लेकिन आज का साइंसदान अगर माहौलियात की बात करता है तो इन तबाहियों का जो इलाज है, इन बर्बादियों का जो इलाज है और जो दुनिया की मौसम की तब्दीलियां हैं और उस वजह से सैलाब और तूफान आ रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, हिजरत करने पे मजबूर हो रहे हैं, इसका फितरी नुस्खा जिसका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ इशारा फरमाया था, हम इस कॉन्फ्रेंस को उस मौजू के हवाले कर रहे हैं कि हम वापस नबवी तालीमात और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा और सीरत की तरफ वापस लौटें और उन तालीमात से हम रहनुमाई हासिल करें, रोशनी
حاصل کریں اور ان روشنیوں کی وجہ سے ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ اس حوالے سے پچھلی نشست میں ملک بھر کے جید علماء کرام نے محترمہ سمیہ راحیل قاضی صاحب، قاضی حسین احمد صاحب کی صاحبزادی ہے، آپ نے خطاب کیا، مولانا عارف واحدی صاحب نے خطاب کیا، علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے کیا، صاحبزادہ جنید صاحب نے کیا، علامہ طاہر اشرفی صاحب نے کیا، ان تمام زعماء نے خطاب فرمایا۔ اس تفصیل میں نہیں جاتا، صرف وہ احادیث اور سیرت نبوی اور سنت نبوی اور قرآن کے بہت سارے حوالے اس میں دیے گئے، لیکن پانی کی کمی کا رونا رویا جا رہا ہے، اور دنیا بھر کی آج کل کی جو تنازعات ہے دو قوموں اور دو ملکوں کے درمیان، وہ پانی کے ایشوز پہ ہے۔ اس طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خوبصورت انداز میں اشارہ فرمایا کہ ایک صحابی حضرت سعد وضو کر رہے ہیں، حضور نے دیکھا تو اسے فرماتے ہیں کہ آپ وضو میں اسراف کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میں تو وضو کر رہا ہوں۔ نے کہا کہ وضو میں بھی پانی زیادہ خرچ کرنا جائز نہیں ہے، اسراف ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، اس نے پوچھا کہ اگر میں دریا کے کنارے وضو کر لوں، حضور نے فرمایا اگر دریا کے کنارے بھی آپ زیادہ پانی استعمال کریں تو وہ اسراف میں آ جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح شجرکاری کے حوالے سے یہاں پہ پہلے نشست میں بتایا گیا کہ حضور جب کسی لشکر کو بھیجا کرتے تھے تو اس لشکر کی اولین تعلیمات میں سے یہ بات تھی کہ کسی دشمن کے علاقے میں کسی کھیتی باڑی اور فصل کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا ہے، اور درختوں کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ دنیا کا قانون تو یہ ہے کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے، لیکن حضور نے وہاں پہ بھی شجرکاری کا، ماحولیات کا اتنا خیال رکھا۔ جو نبی رحمت حالت جنگ میں ماحولیات کا اتنا خیال رکھتا ہو تو حالت امن میں وہ کس طرح ان کی تاکید اور ان کی تعلیمات ہوں گی ماحولیات کے حوالے سے۔ پروفیسر صاحب، اسی طرح حضور نے فرمایا کہ درخت لگانا صدقہ ہے، اور ایک روایت میں ایسا فرمایا کہ جو خود اس سے فائدہ حاصل کرے وہ بھی صدقہ ہیں، جو جانور اور چوپائے اس کے پتوں کو کھائے وہ بھی صدقہ ہے، اور جو کوئی اس سے پل وغیرہ لے جائے وہ بھی صدقہ ہے، سارے اس کے پہلو صدقے کے ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ نے جس طریقے سے اس قوم کو اس طرف متوجہ کیا ہے، آپ جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور آپ کلین اینڈ گرین پاکستان کی بات کرتے ہیں، آپ یقیناً یہی ریاست مدینہ کی بات ہے۔ جب آپ پناہ گاہ کا دورہ کرتے ہیں اور کسی قسم پرس بدحال ایک غریب آدمی کے ساتھ اس کے دسترخوان پر بیٹھ کر ایک برتن میں کھانا کھاتے ہیں، یہی ریاست مدینہ ہے اور یہی میرے نبی کا سنت ہے۔ اور جب آپ محروم طبقات کے لیے صحت انصاف کارڈ کی بات کرتے ہیں، یقیناً یہی ریاست مدینہ کی طرف ایک قدم ہے۔ جب آپ کووڈ-19 کرونا وائرس کے اس وبا میں پہلی احساس پروگرام کے ذریعے سے آپ رسائی کرتے ہیں محروم اور مفلوق الحال طبقات تک، یہی میرے نبی کی سنت ہے اور یہی ریاست مدینہ ہے۔ ہم اور کچھ نہیں جانتے۔ خان صاحب، آپ کے ناقدین بھی بہت ہے اور جن پہ تنقید کرنے والے بہت ہیں، ان سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن جب آپ برہنہ پا نبی کے شہر مدینہ میں قدم رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ عاشق رسول ہیں، اور ہمارے دلوں سے یہ آواز اور یہ نعرہ نکلتا ہے، ہمارا وہ امام، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
میں آخر کار آپ کے ہم انتظار میں ہیں، آپ کو سننا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات میں کہوں کہ موجودہ فرانس نے جو جسارت کی ہے، پچھلی کی گستاخانہ خاکوں میں، اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس کے حمایت میں وہ تو کسی فرد نے، کسی انڈیویژل نے، کسی فرد نے، کسی تنظیم نے کوشش کی، یہاں پر تو فرانس کے صدر اس کے دفاع میں بولے اور ایسا بولے کہ مسلمانوں کی دل آزاری کی، دل شکنی کی۔ اس پہ عالم اسلام میں ابھی ہم بات کر رہے تھے کانے پہ، صرف دو آواز گونجنے لگے ہیں، ایک عمران خان کا آواز تھا، دوسرا طیب اردگان کا آواز تھا۔ اور جو لوگ نبی کے حمایت میں اٹھ کے بولتے ہیں اور اس منصب پہ بولتے، انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ تعالی نبی کے وسیلے سے ان کا حمایت اور نصرت فرمائے گا۔ اور ایک اقدام ہے جس کا میں علماء کرام بیٹھے ہیں اور ذکر کروں گا۔ کرونا کا جب شروع ہو گیا یہ وبا، ابھی پہلے صدر صاحب نے تفصیل سے اس پہ بات کی تو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ قادری صاحب ہم رمضان میں مسجدیں کس طرح بند کریں گے؟ اللہ کی ذکر کی، نماز کی، تراویح کے، تلاوت کے لیے ہم مسجدیں کس طرح بند کریں گے؟ میں تو نہیں بند کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ آپ علماء سے بیٹھیں، SOPs بنائیں اور ان SOPs کے ذریعے سے مساجد کو کھلا رکھے پاکستان میں۔ علماء کے ساتھ ہم بیٹھے، الحمدللہ علماء کے تعاون سے ریکارڈ پہ ہے یہ بات، رپورٹ ہے یہ بات کہ سب سے زیادہ SOPs کو جہاں پہ فالو کیا گیا وہ مساجد میں فالو کیا گیا۔ اور میں شکر اور فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے رمضان 2020 میں دنیا کے ایک ملک میں مساجد کھلی رہیں اور وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا اور عمران خان کا ملک تھا۔ میں آخر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی فرقواریت کا ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی تھی، شیعہ سنی بریلوی دیوبندی کو لڑانے کی کوشش کی گئی تھی، اس ملک کو یمن، شام، لیبیا، عراق بنانے کی کوشش کی گئی، پچھلی کی طرح پاکستان کو تباہ کرنے کی وہ کوششیں ساری الحمدللہ یہ کوشش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکام بنا دی ہے۔ اور علماء کے تعاون سے، علماء کے مشاورت سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور اس طرح کی کوششوں کو ناکام بنائیں گے۔ جو موجودہ فرانس کا صورتحال ہے اور جس طرح انہوں نے پرائم منسٹر نے اس کا جواب دیا ہے، موجودہ ہفتہ آج کے جمعے سے اگلے جمعے تک ہم حکومت پاکستان پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت ہے، کیبنٹ میں اس دن آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہفتہ عشق رسول منائیں گے۔ ملکی سطح پر، صوبائی سطح پر، ڈویژنل لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر محافل سیرت النبی ہوں گے، محافل میلاد ہوں گے، محافل نعت ہوں گے، اور جس طرح یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے بیزار ہو جائے، ہم بتائیں گے کہ ہمارا رشتہ اور پختہ سے پختہ تر ہوتا جا رہا ہے اپنے نبی سے۔ اس کے حوالے سے تمام صوبائی حکومتوں کو ہماری پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ہدایات جا چکی ہے، اور آپ بھی اس حوالے سے اپنا اہتمام اور انتظام اور اپنا جوش کا اظہار کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا اظہار فرمائے۔ اسلامی ممالک کے سربراہان کو پرائم منسٹر صاحب نے، سربراہان حکومت اور سربراہان مملکت کو خط لکھے جا چکے ہیں، اور کچھ سربراہان کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب ٹیلی فونک بھی اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ کوئی بین الاقوامی کنونشن اس حوالے سے کہ ایک ایسا قانون متعارف کرایا جا سکے جس میں بتایا جائے کہ اظہار آزادی رائے کیا ہے، کیا نبیوں کی تحقیر اور توہین یہ اظہار آزادی رائے میں آتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ OIC کے لیول پر چند اسلامی ممالک اس کو لیڈ کرے اور ایک کنونشن بین الاقوامی قانون کی طرف ہم چلے جائے۔ شیخ الازہر نے ایک اعلان کیا ہے کہ میں دنیا اسلام کے
कानूनदानों को इकट्ठा करूंगा और चार्ली हेब्डो और जिस तरह और इस तरह के मुजल्ले हैं उनके खिलाफ हम एक कानूनी पिटीशन और केस फाइल करेंगे इंटरनेशनल किसी फोरम पे। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा कि आप मेरी तरफ से शेख उल अज़हर को कहे कि पाकिस्तान से आपको जिस तरह ताउन चाहिए पाकिस्तान उस तरह आपके साथ ताउन करेगा। मैं आखिरी बात कहता हूं और वो ये है कि उलमा ने कोई 4-5 हज़ार उलमा ने पाकिस्तान जिसमें सुन्नी शिया बरेलवी देवबंदी अहले हदीस सब शामिल है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया है पैगाम पाकिस्तान के नाम से और वो हमारी मुल्क की आईन के बाद सबसे मजबूत तर बयानिया है। हम उसको इंशाअल्लाह ताला मजबूती से पकड़ेंगे और इस मुल्क में इत्तेफाक और इत्तेहाद और यकजहती की फिजा के लिए कोशा होंगे। लेकिन एक बात आपको बताऊं और इस रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में न बताऊं तो ये मैं नाशुक्री के ज़मरे में आऊँगा। मेरे जवानों ने, मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान को बचाने के लिए जो कुर्बानियां दी है वो कुर्बानी हमारे सर और आंखों पे है। और वो लोग जो फौज को बुरा भला कहना चाहते हैं, आर्मी चीफ का मतलब क्या है? फौज को बुरा भला कहना। वो इस मजबूत तरीन इदारे को जिस इदारे की वजह से पाकिस्तान यमन, शाम, इराक, फलस्तीन, लीबिया बनने से बच गया है, वो पाक फौज का इदारा है। उस इदारे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये उलमा, ये मशाइख और इंशाअल्लाह इनके लाखों करोड़ों पैरोकार उन अज़ाइम और उन कोशिशों को नाकाम बनाएंगे और उनका ये मनहूस बयानिया उनके मुंह पर वापस फेंक देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया पीर नूरुल हक कादरी साहब। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि वजारत मजहबी अमूर हर साल अलूम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरोग व इशाअत के लिए मुकाबला कुतुब सीरत नात का ऐलान करती है और हर साल 12 रबीउल अव्वल के दिन इस मुबारक मौके पर वजीर आजम पाकिस्तान जो है उन विनर्स को इनामात देते हैं। तो अब इस सिलसिले का आगाज करेंगे। जो विनर्स हैं उनको हम मदऊ करेंगे ताकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब उनको इनामात से नवाज सके। पहली जो कैटेगरी है वो है उर्दू सीरत कुतुब कैटेगरी। इसमें पहली पोजीशन हासिल की है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सैयद शाकिर ने, वो किसी वजह से तशरीफ नहीं ला सके। दूसरी पोजीशन के हकदार बने हैं तफसीर अब्बास साहब। आपने जो किताब लिखी है उसका उन्वान है रसूल इंसानियत और दुश्मन शनासी। जनाब तफसीर अब्बास साहब, सेकंड पोजीशन कैटेगरी उर्दू। अगली जो कैटेगरी है वो है चिल्ड्रन की कैटेगरी। पहली पोजीशन हासिल की है, भरपूर तालियां हफ्सा मोहम्मद फैसल के लिए जिन्होंने किताब लिखी है जन्नत के रास्ते। अगली जो कैटेगरी है वो नात कुतुब है। पहली पोजीशन हासिल की है खुर्शीद बेग और उनको मैं दावत दूंगा कि वो भी तशरीफ लाएं। और अगली जो कैटेगरी है, खुर्शीद बेग साहब आप तशरीफ लाइए। अगली जो कैटेगरी है इनामात बराए कुतुब बराए खवातीन कैटेगरी, मुसन्निफा का नाम है मोहतरमा नुसरत महमूद कुरैशी। इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है। नाम है किताब का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे। अगली जो कैटेगरी है इनामात बराए रसायल और जरायद और डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला तशरीफ लाते हैं। आपने पहली पोजीशन हासिल की है इस कैटेगरी में और आप इनाम के हकदार पाए। तेरा आफाक तेरे
آپ آگے بڑھیں گے. میں اس ہستی کو دعوت خطاب دے رہا ہوں جو سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خاص طور پہ پوری دنیا میں جس انداز میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا اس کی مثال نہیں ملتی. آپ سب کے پرزور استقبال میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. قادری صاحب، آپ کا میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے یہ فنکشن کی رحمت اللہ عالمین کی، اور ہمارے معزز علماء کو بھی بلایا اور خواتین حضرات آپ سب کو. میرے لیے اس فنکشن کی بڑی اہمیت ہے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، سالوں میں، یہ ایک بہت بڑی ایک انٹرنیشنل لیول کی یہ ہم ہر سال رحمت اللہ عالمین فنکشن کریں گے، جس میں اس آئیڈیا کو ڈیولپ کریں گے، دنیا تک لے کے جائیں گے. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے ملک میں بھی لوگوں کو پوری طرح، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کو پوری طرح سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت تھی. لوگوں کو نہیں اس کی پوری طرح سمجھ. اور میں اس عمر میں بھی نئی نئی چیزیں ان کے متعلق سمجھتا ہوں جو مجھے پہلے نہیں سمجھ تھی. کیونکہ اللہ نے جب ہمیں حکم دیا قرآن میں کہ ان کی سنت پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو، تو وہ اللہ ہمارے لیے کہہ رہا تھا. کیونکہ اللہ تو خود کفیل ہے، ہم تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. سارا جو قرآن کے اندر اللہ کا پیغام ہے وہ انسانیت کی بہتری کے لیے ہے. تو وہ ہماری بہتری کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو. کیونکہ ان کی طرح کا نہ کوئی عظیم انسان آیا ہے، یہ نہ آ سکتا ہے. کسی نے وہ اچیو نہیں کیا دنیا میں جو ایک انسان نے کیا. چاہے آپ مسلمان ہوں، مسلمان یعنی اسلام کو مانے یا نہ مانے، جو اچیومنٹ ایک انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کوئی دنیا میں انسان نے نہیں کی اور نہ کر سکتا ہے. اس کے اوپر مغرب میں بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ایک ہے مائیکل ہارٹ یا کہ 100 گریٹسٹ مین، اس میں نمبر 1 100 گریٹسٹ مین میں نمبر 1 وہ ان کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ سب سے گریٹسٹ انسان تھے؟ کیونکہ کسی نے وہ چیز کی نہیں. جو اچیومنٹس ایک انسان نے کی تھی وہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے. اور جتنی جتنی آپ ان کی زندگی کے اوپر پڑھتے جائیں گے آپ ریئلائز کریں گے کہ وہ کتنا بڑا ان کا مقام تھا، اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا. تو ایک تو میں پہلے شروع کروں یہ ماحولیات پہ. تو ان کی ایک حدیث تھی کہ اس دنیا اگلی دنیا کے لیے اس طرح رہو کہ آپ نے کل مر جانا ہے، لیکن اس دنیا کے لیے اس طرح رہو کہ آپ نے 1000 سال زندہ رہنا ہے. اب جتنی بھی آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ آج دنیا کے مسئلے مسائل اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے آگے کا سوچا ہی نہیں. یعنی ہم دنیا میں اس طرح رہے کہ ہمارے بعد ہماری آنے والی نسلوں کی ہم نے فکر ہی نہیں کی. یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، موسم کی تبدیلی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ انسان دنیا میں اس طرح نہیں رہ رہا کہ وہ سوچے کہ آنے والی نسلوں کو کس طرح کی ہم نے دنیا دینی ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو درخت، تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تو سب کو سمجھ ہے کہ بالکل ایک زمین بدل جاتی ہے جب جدھر زیادہ درخت ہوں، صاف ہوا، سب کچھ پتہ ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، جو موسم گرم ہو رہا ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ تو بہت برے اثرات ہیں، خاص طور پہ ہمارے اس خطے کے لیے. کیونکہ ہمارا دریاؤں میں پانی آتا ہے گلیشیئر سے، اور جیسے جیسے موسم گرم ہوتا جائے گا گلیشیئرز پگھلتے جائیں گے. تو آگے اگر اسی طرح چلتا رہا تو آگے ایسا ٹائم آئے گا
کہ ہمارے دریاؤں میں پانی بہت کم ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو ان کی، میں تو ایک ہی حدیث کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ جتنی بھی ان کی زندگی کو اسٹڈی کریں گے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک انسان جو اللہ نے بھیجا تھا اس نے ساری دنیا کو کیسے تبدیل کیا، اس کے اندر کیا کوالٹیز تھی، ان کا کیریکٹر کیا تھا. ان کو دیکھ دیکھ کے لوگ لیڈر بن گئے. ایک انگریزی کی کتاب ہے دی عرب کانکویسٹ، اس کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ اس زمین سے پردہ کر گئے تو کبھی بھی اتنے تھوڑے وقت میں اتنے عظیم انسان دنیا میں نہیں آئے. جو اٹھتا تھا وہ ایک عظیم انسان بن جاتا تھا، کیونکہ وہ ان کو دیکھ کے لوگ لیڈر بن گئے. حضرت عمر نے جب فیصلہ کیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالار سے ہٹانے کا، آپ سوچیں خالد بن ولید جیسا کوئی دنیا میں سپہ سالار آیا ہی نہیں، وہ کوئی جنگ ہی نہیں آ رہے، اور وہ جو جنگ جیتتے تھے، جو خاص طور پہ جو رومنز کے اگینسٹ وہ جیتے، جو بیزنٹائن ایمپائر تھا، وہ ایک دنیا کی کلاسک جنگ ہے کہ تھوڑے سے لوگ، ان کے ہتھیار بھی بہتر، لوگ بھی زیادہ، سپر پاور بھی، تو وہ ایک جینیس تھے، ملٹری جینیس تھے. اس کے باوجود حضرت عمر نے انہیں کہا، ان کو ہٹا دیا سپہ سالار ہونے سے. اور حضرت عمر نے یہ کہا کہ میں یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سب سے بہترین بھی دنیا کا سپہ سالار ہٹا دیں، لیکن ایمان کی اتنی قوت ہے کہ جو بھی آئے گا وہ جیتے گا، اور جیتے لوگ. جو بھی آیا وہ ایک لیڈر بن گیا اور وہ بڑے بڑے جنرلز بن گئے. تو ان کی زندگی سے سیکھنا، کیا ان کی صفتیں تھی، کس طرح انہوں نے مائنورٹیز، اقلیتوں سے کس طرح وہ ڈیل کیا، باقی مذہبوں سے وہ کیسے ڈیل کیا، غلاموں سے کیسے ڈیل کیا، اپنی خواتین سے کیسے ڈیل کیا، یہ ساری چیزیں، ہر چیز میں انقلاب تھا. اور ان کا جو آخری خطبہ تھا، آج آپ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر پڑھ لیں، اس سے ملتا ہے بالکل. یعنی وہ ہمیشہ کے لیے ان کی باتیں تھیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی بہتری کے لیے تھی. تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 7, 8 اور 9 کلاسز میں ہر سکول میں پاکستان میں ہم یہ قانون پاس کریں گے کہ 7, 8 اور 9 کلاس میں ان کی زندگی بچوں کو پڑھائی جائے. تاکہ ہمارے بچے ان کی زندگی سے سیکھیں. ہم جب میں نے باہر تعلیم پڑھا تھا تو جو بھی ہمارے ساتھ سٹوڈنٹس تھے وہ پڑھتے تھے، جو اس وقت کا کوئی بھی بڑا نام ہو اس کی کتاب پڑھتے تھے کہ وہ کیسے کامیاب ہوا. اب بچے پڑھتے ہیں بل گیٹس کیسے دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بن گیا، یا پھر ایک اور اسٹیو جابز، وہ بھی بڑا، یعنی کامیاب لوگ تھے سارے. تو ہمارے بھی یوتھ ان کو پڑھتی ہے کہ وہ کیسے کامیاب ہوئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی زیادہ کامیاب انسان ہوا ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے. تو اس کی زندگی سے جب تک ہمارے بچوں کو پتہ نہیں چلے گا، اور بچوں کو نہیں پتہ، آپ یقین کریں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے اپنے پڑھے لکھے ہمارے اسٹوڈنٹس، گریجویٹس کو ان کی زندگی کی نہیں سمجھ. اور وہ جتنا وہ پڑھتے جائیں گے، ان کو سمجھتے جائیں گے، ان کے اندر سے چینج آئے گا. جو علامہ اقبال کا جو سارا شاہین کا کانسیپٹ ہے، مرد مومن کا، وہ کیا ہے کہ جیسے جیسے انسان ان کی سنت پہ چلتا ہے وہ آزاد ہوتا جاتا ہے، اس کی زنجیریں ٹوٹتی جاتی ہیں، اور وہ اوپر، سب سے اوپر چلا جاتا ہے. یہ جو ان کی کوالٹیز تھیں جو اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ان سے سیکھو، یہ جب تک ہمارے بچوں کو پوری طرح سمجھ نہ ہو، ایک دفعہ ان کو سمجھ آ جائے. اور یہ علامہ اقبال بھی یہی کہتے ہیں کہ جب آپ ایک نوجوان کو پوری طرح سمجھا دیں اپنی اسلام کی تاریخ، اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پھر وہ دنیا میں جدھر بھی چلا جائے ان کو فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ ان کو صحیح طرح تعلیم نہیں دیں گے تو وہ جب باہر جائیں گے وہ متاثر ہو جائیں گے.
وہ جب دیکھیں گے ٹیکنالوجیکل پروگریس مغرب کے اندر تو متاثر ہو جائیں گے. تو ایک تو ہم نے یہ فیصلہ کیا. دوسری بات قادری صاحب نے جو بھی کی, یہ جو فرانس میں یہ جو بھی ہو رہا ہے, دیکھیں میں جب بھی میں وزیر اعظم بنا تو میں نے او آئی سی کی میٹنگ اٹینڈ کی. او آئی سی کی میٹنگ میں بھی میں نے سب ہیڈز آف اسٹیٹ تھے, میں نے ان سب کو یہ بات کہی کہ یہ جو اسلاموفوبیا ہے, یہ اسلاموفوبیا جو مغرب میں بڑھ رہا ہے, یہ جب تک مسلمانوں کے ہیڈز آف اسٹیٹس مل کے اس کے اوپر پوزیشن نہیں لیں گے یہ بڑھتا جائے گا. اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہمارے مسلمان رہ رہے ہیں مغرب میں یا ان ملکوں میں جدھر وہ اقلیتیں ہیں, مائنورٹیز ہیں, اگر ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے اسلاموفوبیا کو تو یہ بیماری بڑھتی جائے گی. اور یہ جو فرانس میں ہو رہا ہے یہ بالکل وہی ہو رہا ہے جو کہ ہم سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ہونا ہے. اور وہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں باقیوں سے زیادہ مغرب کو سمجھتا ہوں. کرکٹ کی وجہ سے میں نے بڑی زندگی باہر گزاری ہے, میں ان کی ذہنیت سمجھتا ہوں. دیکھیں مغرب کے لوگوں کو نہیں سمجھ جو ہمارا رشتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کو سمجھ آ بھی نہیں سکتی. وہ اس لیے نہیں آ سکتی کہ ان کے جو مسیح برادری ہے, ان کے وہ جو حضرت عیسیٰ سے جو ان کا عقیدہ ہے اور پھر یہودیوں کا بھی, وہ ان کی وہاں میڈیا کے اوپر یا جس طرح ان کے اوپر وہ گفتگو کرتے ہیں وہ ادب نہیں ہے جو ہمارے میں ہے. ہم حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, ہم سارے اللہ کے پیغمبروں, ہم ان سے بڑی ادب سے ان کا نام لیتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہے چیز. میں جب 18 سال کا گیا وہاں پہلی دفعہ تو مزاحیہ فلمیں بنی ہوئی تھی اللہ کے پیغمبروں کے اوپر, حضرت عیسیٰ کے اوپر, اور وہ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے. تو میں حیران ہوتا تھا دیکھ کے. فلمیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جو کہ بے حرمتی کرتی ہیں حضرت عیسیٰ کی, لیکن وہاں اس طرح ریاکشن نہیں آتا. تو میں نے تب ہی سمجھ لیا کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے جس طرح ہم مسلمان رہتے ہیں اور جو ہمارے عقیدہ ہے. اس لیے ہوا کیا, پہلا ایک سلمان رشدی نے آج سے 30 سال پہلے کتاب رکھی, مسلمان دنیا میں بالکل ٹھیک جائز شور میں چاہ. سلمان رشدی کو پتا تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ تو ہندوستان میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا, لیکن مغرب کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا مسلمان دنیا میں, کیونکہ ان کا, پھر سے میں آپ کو بتاؤں, ان کا بالکل تاثر ہی اور ہے. دین کے اوپر وہ بالکل مختلف سوچتے ہیں, اور زیادہ تر تو وہ ایتھیسٹ بن چکے ہیں. زیادہ تر یورپ کے اندر دین تو بہت کم لوگ اب فالو کرتے ہیں. تو جب وہ وہاں سے شروع ہوا تو ادھر سے انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ جو مسلمان ہیں یہ آزادی رائے کے خلاف ہیں, تنگ نظر ہیں. پوری کیمپین چل گئی, ان کو ہماری سمجھ نہیں ہے, یہ ہمارے ویلیوز کو نہیں سمجھتے, یہ ہماری ڈیموکریسی کو, آزادی کو نہیں سمجھتے. یہ پوری کیمپین چل گئی اور کیمپین چلائی گئی. وہ لوگ, ایک چھوٹا سا طبقہ وہاں ہے جو اسلام کے خلاف ہے, جو اسلام کو بری نظر میں دکھانا چاہتا ہے, جو پروپیگنڈا کرتا ہے اسلام کے خلاف. انہوں نے فائدہ اٹھایا اس سے. اور ہمارے مسلمان دنیا میں جو ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں تب سارے لیڈرز کو جمع ہو کے یو این کے اندر اور یورپین یونین میں بتانا ان کو چاہیے تھا کہ یہ ہمیں آپ تکلیف دیتے ہیں جب آپ کوئی بھی ایسی چیز کریں جو ہمیں نقصان, جو بے حرمتی کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیں بتانا چاہیے تھا. یہی میں نے او آئی سی میں کہا, یہی میں نے یونائٹڈ نیشنز میں کہا کہ جب تک ہم جو مسلمان لیڈرز ہیں ہم ان کو نہیں بتائیں گے, وہ جو چھوٹا سا طبقہ ہے وہ ہمیشہ استعمال کرے گا. یہ جو انہوں نے کارٹون, یہ جو چارلی ہیبڈو کے کارٹونز تھے, یہ اس کے پیچھے کوئی چھوٹا سا طبقہ, اس کو پتا تھا کہ مسلمانوں کا ریئیکشن آئے گا اور اس سے پھر مسلمانوں کے خلاف پوری کیمپین چلتی ہے.
ہمیں پتہ بھی ہے کہ کون سے یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ خطرناک لوگ ہیں جو مسلمانوں کو ان کو برا دکھانا چاہتے ہیں۔ اب یہودی، تھوڑے سے یہودی ہیں دنیا میں، ان کو جو سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ہولوکاسٹ ہوئی، ان کے جو جرمنز نے ان کی قتل عام کی، اب جو ہولوکاسٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ یہودی ساری کمیونٹی کو بڑی تکلیف دیتی ہے، لیکن یہودی کمیونٹی ہیں تھوڑے سے، لیکن وہ اتنے منظم ہیں، میڈیا میں اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے ایسا مغرب کے اندر انہوں نے ایسا کسی بھی میڈیا پولیٹیشین کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہولوکاسٹ کے خلاف کسی قسم کی بات کر سکے، بلکہ 4 ایسے یورپین شہر ہیں وہاں وہ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر آپ صرف یہی کہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں 60 لاکھ مرے تھے ہولوکاسٹ میں، اگر آپ کہیں نہیں جی 60 لاکھ نہیں 20 لاکھ، جیل میں ڈال دیتے ہیں وہاں، آسٹریا 4 ملک ایسے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی ہیومن کمیونٹی کو تکلیف ہوتی ہے کسی چیز سے تو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی تو رحمت اللہ عالمین کہتے تھے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن کے اندر ہے کہ دوسروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرو، اور جو ان کے لیے ایسی شخصیت جو ان کے لیے سیکرڈ ہیں ان کو کوئی خلاف ان کے بات نہ کرو۔ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ تو وہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی کسی کمیونٹی کو چیز تکلیف دیتی ہے اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہودیوں نے ایسی ان کے اندر یونٹی اور انہوں نے ایسی کیمپین چلائی کہ کہیں بھی آج آپ مغرب کے اندر بات ہی نہیں کر سکتے کسی قسم کی، مثلا آپ کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی مزاحیہ چیز کر دے ہولوکاسٹ کے خلاف۔ تو ہم 1.25 ارب انسان ہیں دنیا میں، ہم یہ کیوں نہیں کر سکے؟ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا فیلئر ہماری مسلمانوں کی لیڈرشپ پہ۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، میں اپنی پوری کیمپین کروں گا، میں باقی لیڈر سے رابطے کروں گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم سب مل کے ان کو یہ سمجھا دیں کہ ہمارے لیے ہمارے کتنے مسلمان پچھلے 30 سال میں شہید ہوئے ہیں، لاکھوں، بلکہ کتنے، افغانستان دیکھ لیں، سیریا دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، جتنا مسلمانوں کا خون ہوا ہے پچھلے 30 سالوں میں، اور اس کی ہمیں تکلیف ہے، لیکن کوئی تکلیف مقابلہ نہیں کر سکتی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی ان کی بے حرمتی کرتا ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اور یہ ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو نہیں سمجھ ابھی تک۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پاکستان اس میں لیڈ لے گا۔ میں ابھی بھی بات کروں گا، میں نے لیٹر سب کو بھیجے ہیں، میں بات بھی کروں گا، اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ ہم ان کو سمجھا سکیں گے اس چیز کا، کیونکہ دیکھیں ہم تو یہاں بیٹھے ہمیں تو نہیں نقصان ہوتا، لیکن جو لاکھوں مسلمان مغربی ملکوں میں رہ رہے ہیں، جو جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے ان کی زندگی عذاب میں آ جاتی ہے، مسجدوں کے اوپر اٹیک شروع ہو جاتے ہیں، ان کو جو نوکریاں کر رہے ہیں کہ نوکریوں سے نکال دیتے ہیں، چلتے چلتے لوگ ان کو مارتے ہیں، اور خواتین جب پہنتی ہیں نقاب پہنتی ہیں ان کو سڑکوں پہ برا بھلا کہتے ہیں، اسلاموفوبیا بڑھ جاتا ہے، تو ان کی زندگی عذاب میں پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سارے مسلمانوں کے ہیڈز آف سٹیٹ، مغربی لیڈرز کو، یورپین یونین کو، یونائٹڈ نیشنز کو، ان سب کو سمجھائیں کہ دیکھیں ہم بھی فریڈم آف سپیچ میں مانتے ہیں، لیکن فریڈم آف سپیچ کی لمٹ ہے۔ آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے اس کے نام پہ، اور خاص طور پہ یہ جو جب آپ کارٹون بناتے ہیں تو یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یہ تو جان کے ایک پوری 1.25 ارب مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ میں پھر سے قادری صاحب آپ کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں آپ سب کو یہاں آنے کا خوش آمدید کہتا ہوں، اور آخر میں یہ چیز کہتا ہوں کہ دیکھیں
پاکستان ایک مقصد کے لیے بنا تھا، یہ ایک ملک خاص مقصد کے لیے بنا تھا۔ اس میں اگر آپ علامہ اقبال جو ہمارے نظریاتی لیڈر تھے ان کا سارا کلام پڑھیں تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس پہ ہم نے ایک مدینہ کے ریاست کے اوپر، ان کے اصولوں کے اوپر ایک سٹیٹ کھڑی کرنی تھی۔ یہ ہماری ویژن تھی، اسلامی فلاحی ریاست، کیونکہ مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی۔ یہ تھا ہمارا نظریہ اور ہمارا ویژن۔ بدقسمتی سے اس سے ہم دور چلے گئے ہیں۔ اگر آج ہمارے مسئلے ہیں پاکستان میں، وہ سارے مسئلے اس لیے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم ملک بنا تھا اس سے ہم دور چلے گئے۔ جیسے جیسے ہی ہم اس راستے کے اوپر چل پڑیں گے، اور یہ مشکل راستہ ہے، سٹرگل کا راستہ ہے، لیکن جیسے جیسے ہم وہاں چلیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہی پاکستان اوپر اور اوپر اور اوپر اٹھتا جائے گا انشاءاللہ۔ شکریہ جی۔ مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب آ جائیں اور دعا فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، آج کی یہ قومی رحمت للعالمین کانفرنس جو زیر صدارت وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی ہوئی منعقد، اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، جن حضرات نے یہاں پر اظہار خیال کیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ عاشق رسول جس نے وزیر اعظم کا منصب لیتے ہی مدینہ کی ریاست پاکستان کو ماڈل بنانے کی بات کی تھی، اللہ ہماری اس قیادت جس پر پوری قوم کو فخر ہے اس کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم، یہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان جنہوں نے OIC میں جا کر ناموس رسالت کے تحفظ کی بات کی، UNO میں جا کر بات کی، آج پوری دنیا کے اسلامی ممالک کو خط لکھا ہے، اور اسی طرح عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پورے ہفتے کو منانے کی بات کی ہے۔ اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، اس ملک پاکستان کو امن عطا فرما۔ اے اللہ، جناب وزیر اعظم کی قیادت میں ہمارے وزیر محترم نور الحق پیر نور الحق قادری بین المسالک بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے جو جد و جہد کر رہے ہیں، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ، شہدائے پاکستان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، اس ملک پاکستان پر زمین و آسمان سے اپنے ایسے خزانے کھول دے کہ پاکستان جناب وزیر اعظم کی قیادت میں جیسے ترقی کر رہا ہے، اس ملک میں خوشحالی آئے، اس ملک میں برکتیں آئیں۔ تو ہمیں اپنے نبی کی رحمتوں سے مالا مال فرما دے، مالا مال فرما دے۔ اور آج کی اس کانفرنس کو جو ماحولیاتی آلودگی اور ہماری ذمہ داریاں رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، اللہ تیرے نبی سے ہم نے سنا ہے صفائی نصف الایمان ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے افواج پاکستان کے شہیدوں کی شہادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، جو پشاور میں ایک مدرسے میں واقعہ ہوا دہشت گردی کا اور معصوم بچے شہید ہوئے، اللہ ان تمام معصوموں کی مغفرت اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمدہم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔